الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی نماز اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز سے 25 جز بڑھی ہوئی ہے، یعنی 25 حصہ یا 25 گنا اس کی فضیلت زیادہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں اور جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز جب جماعت سے ہوتی ہے تو اس وقت دو قسم کے فرشتے، ایک رات کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک دن کے فرشتے، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ اسراء کی 78 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ فجر کی جو قرات ہے، یعنی فجر کی نماز میں جو قرات پڑھی جاتی ہے، جو تلاوت ہوتی ہے، کان مشہودا، یہ مشہود ہوتی ہے۔ مشہود کا مطلب یہ ہے کہ اس قرات کو سننے کے لیے رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں اور جو دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، یعنی اس کو حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی۔ صحیح بخاری کے اندر اس طرح سے موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتے رہتی ہیں، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، یہ ڈیوٹیاں ان کی بدلتی رہتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں؟ کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، رات کے جو فرشتے ہیں اور دن کے جو فرشتے ہیں یہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، کچھ فرشتے رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ فرشتے دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بدلتی کس وقت ہیں؟ دو وقت میں، ایک عصر کے وقت میں اور ایک فجر کے وقت میں۔ جو دن بھر جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ عصر کے وقت میں اوپر چڑھنے لگتے ہیں، اور جن کو رات کی ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ کب آتے ہیں؟ عصر کے وقت میں اترتے ہیں۔ تو اس طرح سے فجر اور عصر کے وقت میں یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ چڑھتے ہیں، جو رات کو دن بھر جو رات گزاری تھی تمہارے درمیان ڈیوٹی کی تھی، وہ جب چڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، یعنی جب تم گئے تھے اور واپس آ رہے تو میرے بندے کس حال میں تھے۔ حالانکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کس حال میں تھے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے ان کی شان بتانے کے لیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ کون سی نماز ادا کر رہے تھے؟ عصر کی نماز۔ اور کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے، یعنی فجر کے وقت جب گئے تھے ڈیوٹی کرنے کے لیے، وہم یصلون، تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز میں ہم نے ان کو پایا تھا اور عصر کی نماز میں ان کو پایا تھا، وہ مسجد میں حاضر تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں وقت ایسا ہے یا نماز ایسی ہے جس میں فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر، ایسی فرشتے بھی فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ لہذا جہاں اور نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ان دو نمازوں کے اندر سستی کاہلی ہوتی ہے، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ اور یہ دونوں نماز کا تعلق زیادہ تر ہمارے آرام سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں تو عصر کی نماز جاتی ہے، اور کچھ لوگ رات کے وقت جو آرام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ یعنی سبھی کرتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں نمازوں کی اہمیت یہ ہے کہ فجر اس میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، ثبوت ملتا ہے۔ فرشتے اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، فرشتے کوئی خیالی مخلوق نہیں ہے۔ کسی نے
یہ شبہ ڈال دیا لوگوں کے ذہن میں کہ فرشتے ایک خیالی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خیالی مخلوق بنائی ہے، لیکن فرشتے خیالی مخلوق ہوتے تو ان کی ڈیوٹیاں ہوتی نہیں. کوئی ایسے امیجن نہیں کیا ہوا ہے کہ خیال بنا لیا، یا فرشتے اچھے خیال کو فرشتے کہتے ہیں، برے خیال کو شیطان کہتے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں. شیطان بھی اپنا ایک وجود رکھتا ہے، فرشتے بھی اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں تو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، دن میں ڈیوٹی. یہ سب فرشتے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور کچھ فرشتے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے ہوتے ہیں. سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی. تو بہرحال یہ اس حدیث سے دو بات معلوم ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس میں سستی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. باقی ساری نمازیں اپنی جگہ فرض ہیں، جماعت کے ساتھ فرض ہیں، ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اس میں سستی کاہلی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خصوصیت ہے، اس لیے اس پر دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے. آمین.